بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر سال رمضان المبارک میں مسلمان اعتکاف کرتے ہیں۔ کچھ مسلمان اعتکاف کرتے ہیں اور زیادہ تر لوگ اعتکاف سے بھاگتے ہیں، اعتکاف میں نہیں بیٹھتے۔ اعتکاف میں بیٹھنا ان کو ایسا لگتا ہے جیسے ہم بندھ گئے۔ اعتکاف کی فضیلت اور اہمیت ان کی نگاہوں سے اوجھل ہے۔ انہیں اعتکاف کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ حدیثوں کے اندر جو اعتکاف کی فضیلت ہے، اس فضیلت سے وہ نابلد ہیں، اس کے بارے میں انہیں جانکاری نہیں ہے۔ اگر انہیں اس کے بارے میں جانکاری ہو جائے، ان کو پتہ چل جائے کہ اعتکاف میں بیٹھنے کا کتنا بڑا ثواب ہے، تو پھر وہ اعتکاف میں بیٹھنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، یعنی اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے، گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ وہ مسجد کے اندر رہتا ہے اور وہاں پر انسان گناہ نہیں کرتا ہے، اس لیے وہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اور اسے ان تمام نیکیوں کا بھی ثواب عطا کیا جاتا ہے، ان تمام نیکیوں کا اتنا ہی بدلہ عطا کیا جاتا ہے جتنا کرنے والے کو ملتا ہے۔ یعنی بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں کہ جن کو اعتکاف میں بیٹھنے والا نہیں کر سکتا ہے، جیسے کسی مریض کی عیادت کرنا، یا دو لڑنے والوں کے بیچ میں صلح کرا دینا، یا کسی کی مدد کرنا، کسی کی جنازے کی نماز پڑھنا، یا کسی کے کفن دفن میں شریک ہونا، یا کچھ بھی ایسے نیک کام کہ جو چل کر کیے جا سکتے ہوں، جو مسجد کے باہر ہوتے ہیں، تو اعتکاف کرنے والا ان کاموں کو نہیں کر سکتا ہے، لیکن اس کو ان کاموں کے کیے بغیر ان کاموں کا ثواب ملتا ہے، اور اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا کرنے والے کو ملتا ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں: ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی المعتکف هو يعتکف الذنوب ويجزى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها۔ مشکوٰۃ شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر یہ ارشاد فرمایا گیا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی تلاش میں، یعنی اللہ کی رضا کی تلاش میں، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے بیچ میں 3 خندقیں ایسی حائل فرما دیتا ہے جو دنیا جہان سے زیادہ چوڑی اور وسیع ہوتی ہیں۔ یہ ایک دن کا اعتکاف کرنے کی فضیلت ہے۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرتا ہے تو اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے۔ حدیث کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں: من اعتکف 10 فی رمضان کان کحجتین وعمرتین۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو یہ تو حدیثوں کے اندر اعتکاف کے بارے میں جو فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، یہ تو ان کا ذکر ہے، لیکن ہمارا معاشرہ اور ہمارا سماج اس میں کتنا زیادہ پچھڑا ہوا ہے۔ اعتکاف کرنے کے لیے، اعتکاف کرانے کے لیے ہر سال مسجدوں میں شور مچتا ہے کہ کس کو اعتکاف میں بٹھایا جائے۔ اعتکاف کرنے والے آسانی سے مل نہیں پاتے ہیں۔ بستی والوں پر اعتکاف میں بیٹھنے میں بہت زور پڑتا ہے، وہ اعتکاف میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے ہیں، کیونکہ اعتکاف میں بیٹھنے سے ان کی عید کی تیاریوں پر پانی پھر جاتا ہے۔ ان کے جو ارمان ہوتے ہیں، جو ان کے دل میں خواہشیں اور تمنائیں ہوتی ہیں عید کی تیاریوں کو لے کر، ان تمام پر پانی پھر جاتا ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے سے ان کے ارمان پورے نہیں ہوتے ہیں، اس لیے وہ اعتکاف میں نہیں بیٹھتے ہیں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تمام لوگ، پوری بستی والے اعتکاف میں بیٹھ جائیں، پوری بستی والے مسجد میں چلے جائیں، اعتکاف کر لیں، یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ کہنے کا مقصد، بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر گھر والے
ہر گھر کے لوگ اس فضیلت کو حاصل کریں۔ اگر کسی گھر میں 3 بھائی، 2 بھائی یا 4 بھائی ہیں تو ایک بھائی اعتکاف میں بیٹھے اور باقی بھائی اس کی خدمت کریں، اس کا خیال رکھیں، اس کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ کریں، اس کی پیٹھ پیچھے اس کے بچوں کا خیال رکھیں۔ اور اگر کسی گھر میں مثال کے طور پر 3-4 بھائی ہیں تو نمبر وار ہر سال کبھی یہ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اس طرح سے اعتکاف میں بیٹھیں تو تمام لوگوں کو وہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ تجارت پیشہ لوگ جو ہوتے ہیں، جو تجارت کرنے والے، بزنس کرنے والے ہوتے ہیں، وہ دنیا کے تھوڑے سے فائدے کی خاطر اس بڑی فضیلت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عید کا موسم، عید کا تہوار، عید کا جو موسم ہے یہ ہمارے لیے پیسے کمانے کا سیزن ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ عید کا موسم ہمارے لیے نیکیاں کمانے کا بھی سیزن ہے۔ وہ تھوڑی سی دنیا کی خاطر اس بڑے فائدے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ان کے لیے بہت بڑی محرومی کی اور بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ اعتکاف کی فضیلت حاصل کرنے میں بستی کے جو نوجوان لوگ ہیں انہیں آگے بڑھنا چاہیے۔ عام طور سے بوڑھے لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، عمر دراز لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں اور نوجوان لوگ اس فضیلت سے محروم رہتے ہیں۔ تو نوجوانوں کو اس فضیلت کو حاصل کرنا چاہیے۔ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے محنت اور کوشش کرنی چاہیے۔ تو مجھے امید ہے کہ وہ تمام فضیلتیں جو حدیث کے اندر وارد ہوئی ہیں کہ اعتکاف کرنے والے کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے، اور یہ فضیلت کہ اعتکاف کرنے سے جہنم کے اور اعتکاف کرنے والے کے بیچ میں خندقیں حائل ہو جاتی ہیں، اور یہ فضیلت کہ اعتکاف کرنے والے کو ان تمام کاموں کا بھی ثواب ملتا ہے جو وہ نہ کر پا رہا ہو، جو وہ اعتکاف کی وجہ سے نہ کر پا رہا ہو۔ وہ تمام فضیلتیں ہمیں اعتکاف میں بیٹھنے سے حاصل ہو جائیں گی۔ اس بات کی ہمیں اللہ سے امید رکھنی چاہیے اور اللہ رب العزت سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمارے اعتکاف کو، ہماری عبادتوں کو، ہماری نمازوں کو، ہماری تراویح کو اور ہمارے تمام نیک کاموں کو شرف قبولیت سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔